السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک کافرہ عورت کا واقعہ۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے چین ہو کر باہر نکلی اور حضور کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انگوروں سے بھری ایک رکابی تشتری کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے منتظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے متعذب غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی۔ خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر دے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا کی گئی ہے؟ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس پیدا کیا ہے تو میں نے آپ کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات میں آپ سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت ناقہ، شمشیر تاج، عصا حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دراز ہوگا، اور محمد کا تاج آپ کے سر پر باندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن اس کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتی ہوں گی، حالانکہ اس سے پہلے سبھی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا کتاب ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کانا دجال سے بھی لڑے گی۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتیوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتی اور قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی وہ ایک ثواب کے حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کرے گی اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دی اور کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور شکر کریں کہ آپ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔